السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں ایسے تذکرے ہونے چاہیے جو علمی تذکرے ہوں، ایسے تذکرے ہوں جو ہمارے بچوں کا اور ہمارا کردار بنائیں، نہ کہ یہ ہو کہ ہمارے ذہن میں پیسے کی عظمت کا اظہار ہو۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی پیسے کی نفی نہیں کر رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسہ کمانا بری بات ہے۔ اللہ کرے آپ اتنے پیسے کمائیں کہ آپ سے سنبھالے نہ جائیں، اللہ کرے آپ کے ہوائی جہاز ہوں، اللہ کرے آپ کے بہت سے کھیت ہوں، اللہ کرے آپ کے بہت سے کارخانے ہوں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسہ ایک مین ہے، ایک ذریعہ ہے کہیں پہنچنے کا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دریا پار کرنا ہے تو وہاں آپ کو کشتی چاہیے۔ اب کشتی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے بہت محنت کی اور محنت کے بعد آپ نے لکڑیاں اکٹھی کیں، آپ نے کچھ ساز و سامان لیا جس کے ذریعے سے آپ نے ایک کشتی بنائی۔ اب یہ کشتی آپ کے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ دریا پار کرنے کے لیے بہت ضروری تھی، تو آپ نے اس کے ذریعے سے دریا پار کر لیا۔ جب آپ نے دریا پار کر لیا تو کچھ لوگوں نے وہ کشتی اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لی۔ تو کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی کشتی کو سر پہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہیں یہ اتنی قیمتی کشتی ہے، ہمیں تو اس کی بہت خواہش تھی، تو ہم تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ہمیں ملی تھی۔ تب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ دریا پار کر لیں تو پھر اس کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کبھی کشتی کو پکڑنا ضروری تھا، اب کشتی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے مکان کی چھت پہ جانا ہو تو آپ کو سیڑھی چاہیے، تو آپ کے پاس سیڑھی نہ ہو، بڑی تردد کے بعد آپ کو ایک سیڑھی مل جائے تو اب آپ اس پر چڑھنا شروع کریں، مگر جب آخری پائیدان پر پہنچیں گے تو اب آپ اس سیڑھی کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اس سیڑھی کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ چھت پہ نہیں جا سکیں گے۔ اگر کوئی شخص اس بات پر ضد کرے کہ یہ سیڑھی تو مجھے اتنی مشقت کے بعد ملی تھی، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے سیڑھی چھت پر جانے کا ذریعہ ہے اور کشتی دریا کو پار کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح پیسہ کچھ کرنے کا ذریعہ ہے، کسی ہائر پرپس کو اچیو کرنے کا ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ تذکرے پیسے کو سیلیبریٹ کرنے کے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ بہت پیسہ کماؤ تاکہ اس کے ذریعے سے اور پیسہ کما کر اور پیسہ کماؤ، تاکہ پھر اس سے اور پیسہ کما کے اور پیسہ کمایا جا سکے، تاکہ اس سے پھر اور پیسہ کما سکے۔ اور یہ شیطانی چکر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس گفتگو کو جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو پیسے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، ان کو وہ سکل سکھائیں جن سے وہ وافر پیسہ کما سکیں، تاکہ وہ آسودگی سے زندگی گزار سکیں، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہاں ان کو کلیئرلی یہ بات بتائیں کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے، ہم یہاں پیسہ کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ ہاں، پیسہ کما کے اس ذریعے کو استعمال کر کے کسی بڑے پرپس کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ کوئی ایسا کام ہمیں کرنا ہے جو کہ لارجر دین لائف ہے۔ جب یہ تذکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ گھر میں جو سکرین کے ذریعے ڈیٹا آ رہا ہے اس کی بجائے بچوں کو وہ ڈیٹا دیا جائے جو کتابوں کے ذریعے سے آئے اور ہمارے گھر کے تذکروں سے وہ آئے۔ اچھا، ذہانت کو بڑھانے کے لیے جو دوسرا ایک بہت ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں ذہین لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس بات پر نظر رکھیے خاص طور پر کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، کیا ذہین لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں وہ لوگ ہوں جو اہل علم ہوں، آپ جن کے گھر میں جائیں وہ لوگ ہوں جو اہل علم ہوں، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیے۔ جس جگہ بیٹھ کر یہ گفتگو ہو رہی ہو کہ پاکستان کے آنے والے آئندہ مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی اکنامکس کا ماہر آدمی گفتگو کر رہا ہو اور آپ کا 4 سال کا بچہ ساتھ بیٹھا سن رہا ہو، تو یہ وہ محفل ہے جہاں آپ کے بچے کو ہونا چاہیے۔ جہاں ایک عالم حدیث کا درس دے رہے ہوں، قرآن کا درس دے رہے ہوں، حکایت صحابہ پڑھا رہے ہوں، اس محفل میں جب آپ جائیں تو آپ کا بچہ ساتھ بیٹھا ہو، تو یہ وہ محفل ہے جو اس بچے کے اندر صحیح علم پیدا کرے گی اور کردار پیدا کرے گی۔ میں ایک اپنے دوست
بہت عزیز دوست سلمان آصف صدیقی صاحب، جنہوں نے پاکستان میں پیرنٹنگ پر بہت کام کیا ہے، ان کی ایک بات ان کی اجازت سے جو میں نے ان سے فارملی لی ہے، میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں چھوٹے بچے ہوں تو آپ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ وہ پہلی لسٹ یہ ہو کہ میرا بچہ جب 10 سال کا ہوگا تو اس وقت تک مدرجہ ذیل لوگوں سے میں اس کو ملواؤں گا۔ جیسے آج کے دور میں انور مسعود صاحب سے اس کو ملواؤں گا، میں احمد جاوید صاحب سے ان کو ملواؤں گا، میں امجد ثاقب صاحب سے ان کو ملواؤں گا، میں ادیب الحسن رضوی صاحب سے ان کو ملواؤں گا، کوئی اور بڑے نام جو اپنے شعبوں کے ہیں میں ان سے ان کو ملواؤں گا، میں کسی شیخ الحدیث سے ان کو ملواؤں گا۔ تو بچوں کو ذرا اندازہ لگائیے، 5 سال کا بچہ احمد فراز مرحوم سے ملا ہو تو جب وہ 50 سال کا ہوگا تو وہ کتنے فخر سے بیان کرے گا کہ یہ دیکھیے میں احمد فراز سے ملا تھا۔ ایک بچہ امجد اسلام امجد مرحوم کے ساتھ ملا تھا تو وہ کتنے فخر سے یہ بیان کرے گا کہ میں امجد اسلام امجد سے ملا تھا۔ اور اللہ لمبی زندگی دے، امجد ثاقب صاحب ہیں اور اس طرح کے بڑے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، اپنے بچوں کو ان سے ملوائیے۔ اور ایک لسٹ ایسی بنائیے کہ 10 سال کی عمر تک ان موضوعات پر ہمارے گھر میں ضرور گفتگو ہوگی۔ مثلاً 10 سال کی عمر سے پہلے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہوگی، نبوت کے کانسیپٹ کے بارے میں گفتگو ہوگی، ہمارے گھر میں ایک ذکر ہوگا موت کا، ہمارے گھر میں آخرت کے بارے میں گفتگو ہوگی، ہمارے گھر میں مثال کے طور پر مسئلہ فلسطین کے بارے میں گفتگو ہوگی، کشمیر کے مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی، فلسطین کے مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی، گلوبل وارمنگ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ان تمام موضوعات پر ہمارے گھر میں گفتگو ہوگی۔ تو اور ایک تیسری لسٹ بنائیے کہ 10 سال کی عمر تک میں اپنے بچوں کو کہاں کہاں لے کے جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو اسکردو دکھاؤں گا، میں اپنے بچوں کو قائد اعظم کا مزار دکھاؤں گا، اپنے بچوں کو علامہ اقبال کا مزار دکھاؤں گا، بالا کوٹ جا کے سید احمد شہید کا مزار دکھاؤں گا، کشمیر کے بھمبر میں جا کر میاں محمد بخش صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھوا کے آؤں گا، میں اپنے بچوں کو موہنجو دوڑو دکھا کے لاؤں گا، ہڑپا دکھا کے لاؤں گا، میں اپنے بچوں کو ٹیکسلا کا میوزیم دکھا کے لاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بادشاہی مسجد لے کے جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو گوادر کا سمندر دکھاؤں گا۔ تو ایک لسٹ بنائیے، اور اللہ آپ کو وسائل دیں تو میں اپنے بچے کو احرام مصر دکھاؤں گا، میں اپنے بچے کو خانہ کعبہ کی زیارت کراؤں گا، مسجد نبوی کا سبز گنبد دکھاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لسٹ بنائیے، اور وہ لسٹ یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تک میرا بچہ کون سا اوزار استعمال کر سکے گا۔ مثلاً جب وہ 1 سال کا ہوگا تو وہ چمچہ پکڑ سکے گا، جب وہ 1.5 سال کا ہوگا تو وہ کانٹا پکڑ کے اس کے ساتھ کھانا کھا سکے گا، جب وہ 1.5 سال کا ہوگا یا 2 سال کا ہوگا تو وہ پیچکس پکڑ سکے گا، جب وہ 3 سال کا ہوگا تو وہ نیل کٹر استعمال کر سکے گا، اور جب وہ اتنے سال کا ہوگا تو اس کے بعد وہ چھری استعمال کر سکے گا اور اس سے پھل کاٹ سکے گا، جب اتنے سال کا ہوگا تو کمپیوٹر استعمال کر سکے گا، اتنے سال کا ہوگا تو موٹر سائیکل استعمال کر سکے گا، اور اتنے سال کا ہوگا تو پھر وہ کار چلا سکے گا۔ تو ایک پوری لسٹ بنائیے اور بچوں کی تربیت کو، ان کے کردار کی تشکیل کو باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ اور ایک پروگرام کے ساتھ کیجیے۔ یہ ساری باتیں ہم جس ہیڈنگ میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں اس بات کو سمرائز کروں تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ذہین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر چلے گئے، آپ نے گھر میں تالا لگا دیا، آپ کا بچہ اندر تھا، وہ 4-5 سال کا تھا، لیکن وہ آپ کو بتائے بغیر اس نے مینج کر لیا کہ کسی نہ طریقے سے وہ تالے کو کھول لے، تو آپ کا بچہ ایک ذہین بچہ ہے۔ الماری کے اوپر آپ نے کوئی چیز رکھی تھی اور اس کو بھوک لگی اور اس کو لینا تھا، اس کا ہاتھ وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس نے یہ حل نکال لیا کہ وہ کھانے کو کیسے حاصل کرے، تو آپ کا بچہ ذہین ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب بچے کو کھڑے ہو کر کہیں کہ بتاؤ امریکہ کا دارالحکومت کیا ہے تو وہ کہے کہ واشنگٹن، بتاؤ ترکی کا کیا ہے تو وہ کہے انقرہ، اسے کہیں فلاں ملک کا کیا ہے تو یہ فلاں ملک کا سکہ کیا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی میموری بہت زیادہ لوڈڈ ہوگی معلومات سے تو وہ ذہین آدمی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذہانت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح تو طوطا بھی بہت ذہین ہوتا ہے۔ ذہین وہ ہے
کہ جو کہ مسئلے کا حل نکال سکے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی اور اب کی گفتگو میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے گھروں میں تذکرے چینج ہوں گے. ہمارے گھروں میں پیسے کو سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا، ویلیوز کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اور جب ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے احباب میں وہ لوگ ہوں گے جو اہل علم ہوں گے، اور ہمارے بچے ان محفلوں میں جائیں گے جہاں علم کی گفتگو ہو رہی ہوگی، تو پھر بچوں کی ذہانت میں اضافہ ہوگا. پھر میں نے آپ کو 4 لسٹوں کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ آج سے ہی اپنے بچوں پہ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ بچوں سے کن کن موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخری دفعہ آپ کے اور میرے گھر میں موت کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کب کی گئی ہے؟ چونکہ یہ گفتگو کبھی نہیں ہوئی، تو اسی لیے 70 سال کے آدمی کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے. میرے خیال میں وہ شخص جو 70 سال یہاں رہا اور اس زمین کے خزانوں سے مستفیض ہوا، ان سب کو انجوائے کیا اور 70 سال یہاں گزارے، اس کی زندگی کا آخری دن اور آخری سانس اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو برتنے میں پوری پیک پر پہنچ چکا ہے. لہذا جب وہ آخری سانس لے تو اس کے مزاج کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں. اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ اگر زندگی کو اس نے بھرپور طریقے سے گزارا ہوگا. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک بھرپور طریقے کی ڈیفینیشن آلریڈی قرآن میں دے دی گئی ہے. یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی ایمان پہ گزاری ہوگی، اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ کو اپنا رب وحدہ لا شریک مان کے گزاری ہوگی اور اپنے عمل سے ظاہر کیا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی زندگی گزارنے کو اپنا نصب العین بنا کے زندگی گزاری ہوگی، اور اسی حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی، تو جو ہمارا آخری سانس ہوگا وہ ہمارا زندگی کا ایک سیلیبریشن ہوگی. صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. صحابہ کو جب تیر لگتا تھا یا تلوار کے ساتھ ان پہ وار کیا جاتا تھا یا نیزہ لگتا تھا، تو ان کے منہ سے نکلتا تھا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب حضرت علی کو مارا گیا خنجر، تو حضرت علی کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ نکلا کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. ہم سوچیں یہ کیسی کامیابی ہے کہ کسی شخص کو مارا گیا ہے اور وہ موت کے قریب جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ بڑے لوگ تھے جنہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم تو ان بڑوں کی جوتوں کے نیچے لگی ہوئی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن ہم کم از کم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. جس زمین کے اوپر ان کے پاؤں پڑے ہیں، ہم کم از کم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. اس لیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو جس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر و عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہوں گے، وہیں قطار میں اور آپ بھی لگے ہوئے ہوں گے. ہماری کوئی دلیل، ہماری کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہماری زندگی گزارنے کے سلسلے میں وہ وہاں ناکافی ہوگی، کیونکہ وہاں ایسی مثالیں ہمارے سامنے دی جا چکی ہوں گی کہ اگر یہ شخص تمہارے جیسا ہی جسم رکھتا ہوا اگر ان حالات میں یہ کر سکتا ہے تو تم آسائشوں میں رہتے ہوئے آخر اس کو کیوں نہیں کر سکے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان پاک کا یہ مہینہ دیا. اس میں بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کو ریوائیو کر سکتے ہیں اور ہم دوبارہ سے سوچ سکتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی تھی، کہاں ہماری سوچ میں خرابی تھی، کہاں ہمارے عمل میں نقص تھا. ہم ان تمام چیزوں کو سوچ کر اپنی زندگی کے لاہ عمل کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ انسان کے بدلنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے. ندامت کا ایک لمحہ جس میں آپ آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ جو میری اب تک کی زندگی گزری ہے میں اس پہ نادم ہوں. اور یہ بات سچے دل سے آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہے اور کوئی بھی آپ اس سلسلے میں بناوٹ کا اظہار نہیں کر رہے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی پچھلی زندگی پہ نادم ہوں. تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی اس ندامت کی وجہ سے آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مجھ جیسا ایک ناچیز یہ بات کسی اتھارٹی کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اسی وقت اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہاں البتہ پھر اس کے ذمے ہے
کہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کی ترتیب کو تبدیل کرے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے اس میں میں اور آپ اس بات کی نیت کریں اور تہیہ کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں۔ جب ہمارا آخری سانس نکل جائے گا تو یہ موقع ہم سے چھن جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل بنا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں، کیونکہ ہم اب فزیکیلٹی اور انٹلیکٹ کو ختم کر چکے ہیں، میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنی ایموشنالٹی کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کی ان برکات سے خوب فائدہ اٹھائیے، دعا مانگیے، اور ہم سب کو اور ڈسکور پاکستان کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔